من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 246 246۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کے واقعے پر جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہوا غور نہیں کیا؟ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کر دیجئے، اپوائنٹ کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں جنگ کریں، انہوں نے کہا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم لڑائی سے ہاتھ کھینچ لو، نہ لڑو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، مگر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے کچھ کو چھوڑ کر سب نے منہ پھیر لیا، سب نے پیٹ پھیر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ Have you not considered the assembly of the children of Israel after Moses, when they said to their prophet, appoint a king for us, we will fight in the way of Allah? He said, would you perhaps refrain from fighting if fighting was prescribed for you? They said, why we should not fight in the way of Allah when we have been driven out of our home and from our children? But when fighting was prescribed for them, they turned away except for a few of them, and Allah is knowing of the wrongdoers۔ یہاں سے ایک اسٹوری شروع ہو رہی ہے جو مسلمانوں کو سنائی جا رہی ہے۔ یہ کس بیک گراؤنڈ میں ہے؟ اوپر جنگ کرنے کی بات ہوئی ہے، اور دیکھیے کہ قرآن کس طرح سے اس پر ہونے والے آبجیکشنز کا جواب خود دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ جھوٹ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی گویا کہ پورا سیکیور ہے یہ ہر طرف سے۔ فار ایگزامپل جو لڑائی کی بات ہوتی ہے نا، کہ قرآن لڑنے کی بات کرتا ہے، مارنے کی بات کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اس واقعے کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ کن سے لڑنے کی بات کرتا ہے وہ، اور اس کے لیے ایک اسٹوری بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو مسلمان قوم تھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ایک بار جیسا تمہارے ساتھ اب ہوا ہے۔
تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تمہیں تمہارے شہر والوں نے مار کر کے، ٹارچر کر کے تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیا ہے، مکے سے. تمہارے بچے تم سے الگ ہو گئے، تمہارے گھروں پہ قبضہ کر لیا. اب تمہارے لیے جنگ فرض کی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایک واقعہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور ان پر بھی جنگ فرض کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تو گویا کہ یہاں پہ ہر شخص سے لڑنے کی بات نہیں ہے. جو ظلم کرے، ناانصافی کرے، ٹارچر کرے، حق چھینے، اس کے خلاف لڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا واقعہ. اس وقت ایک نبی تھے جن کا نام شمویل تھا. فلسطین کے اکثر حصوں سے اس وقت کی کافر قوموں نے ان کو نکال کے باہر کر دیا تھا اور ان کو بری طرح مارا تھا، ان کے بچوں کو قتل کیا تھا. تو اب انہوں نے باہر آ کر کے میٹنگ کی اور اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کیجیے، اپوائنٹ کیجیے. تو وہ نبی نے کہا کہ دیکھو، خوب سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے تمہارے اوپر یہ متعین کر دیا اور اللہ کی طرف سے جنگ فرض ہو گئی تو اس کے بعد تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا. اس بات سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نبی خود بھی لڑ سکتے تھے، خود بھی جنگ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بادشاہ متعین کرنے کے لیے بارے میں وہ تیار ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ہر فیلڈ کا مالک نہ ہو. الگ الگ فیلڈ کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور یہاں اس کیس میں تو اس نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ بوڑھا آدمی جنگ کیسے کرے گا. اس کے بعد ایک جو نبی ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو فالوورز ہیں جس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کیا اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں. اگر وہ چیز انہیں دی جائے تو کیا اسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے پہلے ہی سوال کر دیا کہ اگر یہ جنگ فرض ہو گئی تو تم بھاگو گے تو نہیں پیٹ پھیر کر کے. لیکن تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم کیسے بھاگیں گے؟ ہمیں شہر سے نکالا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ہم تو ضرور لڑیں گے. بڑی بات، بڑے بول. جیسے آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اپنے لوگوں میں، اپنے علاقے میں بڑا بنتے ہیں، لیکن جہاں دوسروں سے سابقہ پڑتا ہے وہاں دیکھیے کیا حالات ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب جنگ ان پر فرض کی گئی تو اکثریت، میجورٹی نے منہ پھیر کر کے بھاگنا شروع کر دیا، میدان چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. اب اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تبھی دوسرے لوگ آپ پر ظلم کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قسمت لکھی ہے اس کا یہی فیصلہ ہے کہ جب تم کمزور ہوگے، ویک ہوگے، تو تمہیں کبھی بھی کوئی بھی مارے گا، اس بارے میں تمہیں شک میں نہیں رہنا چاہیے. نمبر 1، جیسے ان کو نکالا گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، دوسرے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے مظلوم ہیں، کتنا ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، حالانکہ کمی ان کے اندر ہوتی ہے، وہ خود اس کے ریزن ہوتے ہیں. اس کیس میں آپ دیکھیے کہ کہہ رہے لڑنے کے لیے کہ لڑیں گے ہم، لیکن جب لڑائی فرض کی گئی تو منہ پھیر کر کے بھاگ گئے. گویا کہ بزدل تھے وہ، پہلے ہی سے نکمے تھے اور اس وجہ سے وہ پٹ رہے تھے. آج مسلمان پوچھتے ہیں ہمارے اوپر کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے،
کیوں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی؟ بھائی آپ اسی کے لائق ہیں، آپ 4-10 لوگ مل کے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک محلے کا کوئی ایک آدمی امیر نہیں ہے، ایک آدمی اگر کوئی بات کہے 10 لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں آپ کو لیڈرشپ اور قیادت اور حکومت اور گورنمنٹ مل جائے؟ آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کمی خود اس کے اندر ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تیسرا لیسن کیا ملتا ہے کہ اگر آپ کے اندر دم ہے، کیپیبلٹی ہے، تب کسی چیز کا ڈیمانڈ کیجئے۔ اگر نہیں ہے، فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں سال بھر روزے رکھوں گا، فار ایگزامپل۔ اللہ نے فرض نہیں کیا تھا، خود اپنے اوپر فرض کر لیا، اب جب روزے رکھنے کی بات آئی تو کیا ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، سکھا رہا ہے کہ جو چیز تم پہ فرض نہیں اپنے اوپر فرض نہ کرو۔ اور آخری لیسن اس میں یہ ہے کہ فرض کو چھوڑنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں، بے گناہ نہیں ہے مسلمان، 98% مجرم ہے، کرمنل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 98% مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ فرض کو چھوڑنے والا، اس میں کہا گیا نا، جنگ فرض کی گئی اور وہ جنگ سے بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا بول رہا ہے؟ یہ ظالم ہے۔ تو مسلمانوں کی اکثریت تو ظالم ہے نا، تو ظالموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ظلم کا بدلہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔